الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المعصومین واصحاب طیبین طاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم الرافضین الکافرین المرتدین الی یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین. صدق اللہ العظیم. میرے واجب الاحترام گرامی قدر سامعین، آج ہم آپ احباب کے سامنے فریق مخالف کے مذہب کی بنیادی معتبر کتاب الشافعی ترجمہ اصول کافی محمد بن یعقوب کلینی کی کتاب سے اس بات کو نقل کرنا چاہتے ہیں. فریق مخالف شیعہ مذہب جس طرح اپنے ائمہ کی تعیین میں ہمیشہ تضاد کا شکار رہا ہے، تو اسی طرح اپنے ائمہ کی صفات کے بارے میں بھی ہمیشہ تضاد کا شکار رہا ہے. جبکہ ایک طرف اس کا دعویٰ ہے کہ امام کی تعیین اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اور قرآن مقدس میں پھر اگر سوال کیا جائے کہ قرآن مقدس میں کوئی ائمہ کے بارے میں نص قطعی آیت محکم موجود ہے، تو جواب آتا ہے کہ قرآن مقدس میں تو کوئی آیت موجود نہیں. جب کوئی نص قطعی آیت محکم موجود نہیں تو ہر آدمی آسانی سے فیصلہ کر سکتا ہے کہ ایک طرف ان کا دعویٰ بھی ہے کہ امام کا انتخاب اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اور جبکہ ان کے ائمہ کے بارے میں کوئی نص قطعی موجود نہیں ہے اور اللہ رب العالمین نے ان کے ائمہ کا انتخاب نہیں کیا، تو معلوم ہوا ان کے امام جتنے بھی ہیں ان کے اپنے اصول کے مطابق وہ درست نہیں ہیں، اس لیے کہ ان کے بارے میں کوئی قرآن مقدس میں آیت محکم موجود نہیں، تو امام بھی نہ ہوئے ان کے اپنے اصول کے مطابق. اور اسی طرح فریق مخالف شیعہ مذہب سے تعلق رکھنے والے عقل سے اس قدر دور ہیں. ایک طرف ان کا دعویٰ ہے کہ امام کی تعیین اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اور دوسری طرف فریق مخالف خود اپنے ائمہ کی شرائط بیان کرتے ہوئے اس بات کو نقل کرتا ہے کہ امام ایسا ہے کہ جس کے پاس علم غیب کا ہونا ضروری ہے، اور امام کا عالم الغیب ہونا ضروری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ فریق مخالف کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ امام وہ ہے جو اپنے اختیار سے مرتا ہے اور اپنے مرنے کے زمانہ کو بھی جانتا ہے. اور جبکہ دوسری طرف فریق مخالف کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ ہمارے ائمہ کے اوپر ظلم کیا گیا، اور ہمارے ائمہ کو زہر دیا گیا، اور ہمارے ائمہ کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا. اب اگر فریق مخالف کے مذہب کی ایک بات کو درست کیا جائے، تسلیم کیا جائے، تو دوسری بات خود بخود جھوٹی ثابت ہوتی ہے. اور اسی وجہ سے بہت سارے فریق مخالف کے مذہب سے تعلق رکھنے والے دانشور اور عقل مند ملا، اور فریق مخالف کے مذہب کے بہت سارے علامے، جنہوں نے اس چیز کا گہری نظر سے مطالعہ کیا کہ فریق مخالف اپنے عقیدہ امامت میں کس قدر تضاد کا شکار ہے اور روایات کس قدر جھوٹ پر مبنی ہیں، اس کا گہری نظر سے مطالعہ کرنے کے بعد انہوں نے شیعہ مذہب کو ترک کر کے امت مسلمہ کا مذہب اختیار کر کے مسلمان ہوئے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، اور ایسے جھوٹے باطل مذہب سے توبہ کر لی. اور ان کو اس بات کی حقیقت معلوم ہو گئی کہ شیعہ مذہب جب ہر چیز میں، حتیٰ کہ ان کا بنیادی عقیدہ امامت ہے، اور اس میں بھی اس قدر تضاد کا شکار ہے، تو باقی جتنے مسائل ہیں ان میں کس قدر تضاد ہوگا. تو اس لیے فریق مخالف کا ایک طرف تو دعویٰ ہے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو زہر دیا گیا، جبکہ دوسری طرف فریق مخالف کے مذہب کی بنیادی معتبر کتاب اصول کافی میں باب نمبر 47 صفحہ نمبر 168 پر روایت نمبر 1 میں موجود ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص ہو جس کو اپنے اوپر آنے والی مصیبت کا علم نہ ہو تو وہ اللہ کی زمین پر حجت نہیں ہو سکتا. یعنی اگر ان روایات کو دیکھا جائے کہ امام اگر علم غیب نہیں رکھتا تو وہ امام نہیں ہے، اور اگر اس کو علم غیب ہے، معلوم ہے، اور اس کو پھر زہر کیسے دیا گیا، یعنی ایک اگر بات فریق مخالف کی درست تسلیم کی جائے تو دوسری خود بخود جھوٹی ثابت ہوتی ہے. یعنی اگر امام کو علم تھا تو پھر امام کو زہر کیسے دیا گیا، اس کو تو پہلے سے معلوم ہونا چاہیے تھا کہ اس کھانے میں زہر ہے، تو معلوم ہوا پھر زہر نہیں دیا گیا. اگر زہر دیا گیا ہے تو وہ امام نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا جھوٹا ہونا ثابت ہوتا ہے فریق مخالف کے اپنے اصول کے مطابق کہ جس کو علم غیب نہیں ہوتا وہ امام نہیں ہوتا، وہ اللہ کی زمین پر حجت نہیں. یہ فریق مخالف کے مذہب کی معتبر کتاب الشافعی ترجمہ اصول کافی میرے سامنے ہے.
باب نمبر 47 ہے۔ پہلی روایت موجود ہے محمد بن یحییٰ عن سلمۃ بن الخطاب عن سلیمان بن سماء وعبداللہ بن محمد عن عبداللہ بن القاسم البطل عن ابی بصیر قال قال ابو عبداللہ علیہ السلام ای امام لا یعلم ما یصیبہ والی ما یصیرہ فلیس ذلک بحجۃ للہ علی خلقہ، یعنی اس اصول کے مطابق حضرت حسن رضی اللہ عنہ فریق مخالف کے امام نہیں ہیں۔ جناب ابو بصیر بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو عبداللہ یعنی امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ جو امام یہ نہیں جانتا کہ اس کے سر پر کون سی مصیبت آنے والی ہے وہ خدا کی مخلوق پر حجت نہیں ہے، یعنی وہ حجت ہی نہیں ہے، وہ امام ہی نہیں ہے۔ اب اس اصول کو دیکھا جائے تو امام جعفر صادق کے فرمان کو دیکھا جائے اور اس کو سچا تسلیم کیا جائے، جیسے فریق مخالف کے مذہب کی معتبر کتاب جس کو اس کا مصنف خود نقل کرتا ہے کہ دوسرے قرائن کے ذریعے سے یہ بات ثابت کی گئی ہے کہ امام علم غیب جانتا ہے، اور یہ روایت درست ہے۔ اب اس صورت میں اگر دیکھا جائے تو اگر اس بات کو تسلیم کیا جائے تو فریق مخالف کے اپنے اصول کے مطابق حضرت حسن رضی اللہ عنہ امام نہیں ٹھہرتے، اور اگر وہ امام ہیں تو پھر ان کو پہلے سے معلوم تھا اور پھر انہوں نے خودکشی کر لی، اور جو خودکشی کرتا ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ بغاوت کرتا ہے اور حرام کی موت مرتا ہے، تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی۔ اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ عنہ یعنی جتنے بھی فریق مخالف کے مذہب کے اپنے امام ہیں جن کے بارے میں فریق مخالف کا دعویٰ ہے کہ ان کو قتل کیا گیا یا ان کو زہر دیا گیا، اب اس صورت میں دیکھا جائے اگر ان کو زہر کا علم تھا تو پھر انہوں نے وہ کھانا کھایا کیوں، اور پھر اگر ان کو علم نہیں تھا تو وہ حجت نہیں ہے، یعنی اللہ کی زمین پر وہ حجت نہیں ہے اور خود امام کا فتویٰ موجود ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو فریق مخالف اپنے مذہبی اصول کے مطابق بھی جن کو امام کہتا ہے وہ امام نہیں بن سکتے، اور اگر ان میں تھوڑا سا بھی عقل ہو تو کبھی بھی ایک طرف دعویٰ ہے کہ امام کا انتخاب اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، دوسری طرف شرائط خود شیعہ بیان کرتے ہیں، یعنی ان میں اتنا بھی عقل نہیں ہے کہ اگر انتخاب اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تو شرائط کی کیا ضرورت ہے، اللہ رب العالمین خود بیان کریں گے اور خود فرمائیں گے، نص قطعی موجود ہوگی، جبکہ ان کے بارے میں کوئی نص قطعی بھی موجود نہیں ہے۔ تو اس لیے اس جھوٹے مذہب سے اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تو ان روایات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ شیعہ کے اپنے اصول کے مطابق حضرت حسن رضی اللہ عنہ اگر تسلیم کر لیا جائے کہ ان کو زہر دیا گیا ہے تو امام نہیں ہو سکتے، اور اگر امام ہیں تو ان کو زہر نہیں دیا جا سکتا، اور اگر امام کے پاس اپنے مرنے کا اختیار ہوتا ہے تو پھر امام مرتے کیوں ہیں؟ سوال یہ بھی کھڑا ہے۔ لیکن فریق مخالف ایک جھوٹا مذہب ہے، باطل مذہب ہے، اور اگر ان میں کوئی سنجیدہ لوگ ہوں تو اس مذہب سے توبہ کر کے اور اس مذہب کے جھوٹ کو تسلیم کر کے اس مذہب سے توبہ کر کے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو ایسے جھوٹے مذہب سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔